نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اس اللہ جل شانہ کا شکر ہے جس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے امتی ہونے کی نسبت سید الرسل خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کر سکیں. اور یہ وہی نسبت ہے جس نے اس امت کو خیر الامم کا لقب عطا فرمایا، ورنہ اور کوئی بات نہ تھی، نہ ہے، اور جو بات ہے وہ آپ کے سامنے کہ ہمارے حالات پہلی امتوں سے بہتر ہیں یا ان سے بھی آگے گزر چکے. باوجود اس کے اس امت کو خیر الامم فرمایا. میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو اور تمہیں نسل بنی آدم میں سے منتخب کیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بلند رتبہ، بزرگی والی، منتخب کی ہوئی اونچی امت بنایا ہے. اور اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم دوسری امتوں پر بھی گواہ بن سکو، دوسری امتوں پر بھی گواہ بن سکو. جس امت کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آ چکی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سیدہ سے قبل، جس امت کو ان ساری امتوں پر گواہ بنایا گیا، اتنا بڑا رتبہ کس لیے ملا اس امت کو جس کا حال یہ ہے کہ جس حال پہ شرم آتا، جس حال پہ شرم آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوئی نا، اس نسبت کے تقاضے، شرم اس لیے آتا ہے کہ ہم وہ تقاضے پورے کرنے تو درکنار، ہم نے تو ان کو ذبح کر دیا ہے، ان تقاضوں کی دھجیاں اڑا دی، اور اللہ اور اس کا رسول اس امت کو عظمت
شان و شوکت، عزت اور تمکنت کی بلندیوں پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں دھکیل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی راہ سے ہٹا کر جنت کے خوشنما پربہار رستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور ہم اس عالی شان رستے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت والے رستے پر دھکیلے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اس امت میں ہونے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا حق ادا کیا، ان کے احساس ندامت کا عالم یہ تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ جن کے وجود سے ہمارا جرم شاید وہاں معاف کیا جائے گا، ہم جو اس نسبت کے لیے باعث شرم ہو گئے، وہ لوگ جن کے بابرکت وجود سے شاید ہمارا جرم معاف کیا جائے، ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام زین العابدین کے پوتے، اور جو علم و معرفت اور عمل اور تقوی میں سب اماموں کے امام، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھا، میری زندگی میں وہ 2 سال نہ آتے تو شاید میں برباد ہو جاتا۔ مجھے ان 2 سالوں نے بنا دیا، یہ امام اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، عرض کیا امام علی مقام مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، فرمانے لگے میں کیا نصیحت کروں، کیا نصیحت کروں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، آپ نے پھر معذرت کی، حضرت شیخ داؤد طائی نے پھر اصرار کیا اور کہا حضرت آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں اس امر کا حقدار کون ہے کہ وہ امت کو نصیحت کرے، کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، پوتے ہیں، آپ سے زیادہ حقدار امت کو نصیحت کرنے کا کون ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی لرزہ براندام ہو گئے، کانپ اٹھے اور فرمانے لگے داؤد تم مجھے اس نسبت کی بات کرتے ہو کہ میں حضور کا پوتا ہوں، نواسا ہوں، اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے، اس وقت سے، اس گھڑی سے جب قیامت کے دن مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور میں حضور کے سامنے آؤں گا تو حضور مجھے کہیں دیکھ کر یہ نہ فرما دے کہ جعفر اوروں کی بات تو چھوڑ، تو تو میری اولاد سے تھا، تو نے بھی میرے دین کا حق ادا نہ کیا، تو نے بھی میرا لحاظ نہ کیا، تو نے بھی میرا خیال نہ کیا۔ اس وقت جو کچھ بیتے گا میں تو اس لمحے سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت شیخ داؤد یہ بات سن کر لرز اٹھے، چیخ نکل گئی اور اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمانے لگے داؤد یہ ان کا حال ہے کہ جن کا خمیر نبوت کے پانی سے بنا ہے، جن کی پرورش خانوادہ نبوت میں ہوئی ہے، جن کا ظاہر و باطن فیضان نبوت سے سیراب ہو رہا ہے۔ یہ خشیت کا، ڈرنے کا، اس نسبت کا شرم کرنے کا اور اس لمحے اپنے آقا کے سامنے پیش ہونے کا انہیں اتنا ڈر ہے تو ہم کس کھاتے میں، ہمارا حال کیا ہو۔ مگر کاش ہم نے اس نسبت کی طرف کبھی سوچا ہوتا، تأمل کیا ہوتا، اتنا ہی خیال کر لیتے کہ اللہ پاک نے اس امت کی نسبت سے کتنا شرف عطا فرمایا تھا، ہم اس شرف کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اور جو خاص حکم اللہ رب العزت نے فرمائے کہ بطور امت مصطفی اگر تم اپنا شرف، اپنا وقار، اپنی عزت قائم رکھنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو
تو ان چیزوں کے قریب نہ جانا بطور امت کے میں عرض کر رہا ہوں، انفرادی اعمال کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جو ہیں اس کا اشارہ کر چکا ہوں۔ بطور امت کے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا وجود برقرار رہے، تمہاری عزت برقرار رہے، تمہارا شرف اور وقار برقرار رہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ جو جتنا بلند بنایا جاتا ہے اس کے خلاف حسد بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تمہیں خیر الامم بنایا گیا ہے، تو جن امتوں پر اب تمہیں فضیلت مل چکی ہے وہ حسد سے جل رہے ہیں، وہ لوگ وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تھے تو پہلے سے، ہمارے نبی پہلے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمیں پہلے کتاب ملی تھی، ہم نے اپنا قبلہ بنایا تھا، لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آج ہمارے ہاتھ میں نہ رہا۔ تو ہم پہلے سے تھے، یہ بعد میں آئے، مگر بعد میں آنے والے ہم سے بازی لے گئے، وہ آج تک اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ہر لمحہ چاہیں گے کہ جس طرح یہ فضیلت ان کے ہاتھ سے چھن گئی، وہ چاہیں گے کہ تمہارے ہاتھ سے عزت چھن جائے، تمہارے ہاتھ سے عزت چھن جائے، تمہارے ہاتھ سے تمہاری بقا تباہ ہو جائے، تمہارا وجود ختم ہو جائے، تم نشان عبرت بن جاؤ۔ وہ تمہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں عزت کے ساتھ جیتا نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں سربلند نہیں دیکھ سکتے۔ سو خیال رکھنا، وہ تمہیں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالیں گے، تمہاری تباہی، بربادی اور ذلت اور رسوائی کے منصوبے بنائیں گے، اور بنائیں گے تمہارا ہمدرد بن کر، تمہارا محافظ بن کر، تمہارا بے خواہ بن کر، تمہارا بھلا چاہنے والا بن کر، اور تمہارا دوست بن کر آ کے تمہیں مشورے دیں گے، کہیں ان کے مشورے پر نہ چل پڑے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے جو پڑھ رہا، جہاں سے اس بات کو شروع کیا۔ اب یہ اترا تو 1400 سال پہلے تھا، لگ یوں رہا ہے کہ آج کے حالات کے لیے اترا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہوا ہر دور کے لیے رہنمائی دیتا، فرمایا کہیں ان کے اشارے پر عمل نہ کر بیٹھنا، کہ انہیں اپنا دوست، وفادار، بے خواہ، مخلص نہ سمجھ لینا، اور ان کی بات میں نہ آ جانا، وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ اس پس منظر کو کیسے، حسد کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی بیت المقدس، کنعان اور فلسطین کی سرزمین سے چل کر صدیاں پہلے سرزمین مدینہ طیبہ، اس کو طیبہ کہا کرے، یہ نام مدینہ کا ساتھ طیبہ والا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ میں اس مدینہ کا نام طیبہ رکھتا ہوں، مدینہ طیبہ۔ اس وقت یہ یثرب تھا، اور تاریخ میں کھجوروں والا شہر معروف تھا۔ تو پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر چلا آ رہا تھا، حضور کی ولادت کا ذکر تھا، آپ کی اعلان نبوت کا ذکر تھا، آپ کے خصائص نبوت کا ذکر تھا، کمالات نبوت کا ذکر تھا، آپ کی عظمتوں کا ذکر تھا، آپ کے دین کی تعلیمات کا ذکر تھا، حتیٰ کہ اپنے مولد، یعنی جس شہر میں پیدا ہوں گے اس سے کھجوروں والے شہر میں ہجرت فرما جانے کا ذکر تھا، اور پھر وہی قیام کر کے وہی وصال فرمانے کا ذکر تھا۔ ساری تفصیلات کتابوں میں چلی آ رہی تھی، اور انبیاء اپنی امتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ بھئی ہم تو اس کسی سارے اماموں اور نبیوں اور رسولوں کے سردار کی آمد کی خوشخبری سنانے والے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کر لیا، انہوں نے کمالات دیکھے کہ یہ پھونک مارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کا پرندہ اڑنے لگتا ہے، یہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو مادرزاد نابینا ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، مردوں پر پھونک مارتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا کائنات انسانی میں
اس شخص سے بڑھ کر بھی کمالات والا کوئی ہوگا؟ جب یہ خیال آیا، اسی وجہ سے خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا تھا کہ مردوں کو زندگی دیتا ہے، نابینوں کو بینائی دیتا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہے، یہ خدا کا بیٹا۔ اس کفر میں پڑ گئے تو خیال آیا اس سے زیادہ فضیلت کسی کی ہو سکتی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا لیا، اپنی امت کو جمع کر لیا، فرمایا میرے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں میں میں بزرگ تر ہوں سب سے نہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو خوشخبری دینے والا ہوں، میں تو منادی کرنے والا ہوں، اصل ساری بزرگیوں کا والد وہ محمد مصطفیٰ ہے جو میرے بعد آ رہا ہے۔ وہ جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں ان کی عظمتوں کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور انجیل میں ہے، آج بھی یہ جملہ درج ہے، آج بھی انجیل میں یہ جملہ درج ہے کہ میں تو ان کے جوتوں کے تسمے تک کھولنے کے خود کو لائق نہیں سمجھتا۔ عظمتوں کا یہ عالم۔ تو یہ اہل کتاب اور یہود خاص طور پر، چونکہ ان کی ایک تاریخ تھی اور ان کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو وہ سنتے چلے آئے کہ آنے والا آ رہا ہے، اور پھر حضور کے کمالات کا تذکرہ سنتے۔ ولادت کی رات 12 ربیع الاول کی خبر تھی انہیں کہ پیر کی رات ہوگی، صبح سہانی کھڑی ہوگی، یہ سمانا سما ہوگا، اس وقت میرے وہ محبوب کائنات، وہ محبوب رسولہ، ان کی ولادت ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جس رات مکہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک یہودی اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا شہر مکہ میں، اتنی خبر تھی اور انتظار تھا انہیں آقا کے آنے کا، مگر خیال یہ تھا کہ شاید وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، یہ ایک مغالطہ تھا، وہ بھی شاید بھئی ہماری قوم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، خیال یہ تھا۔ وہ رات جب آ گئی جس رات حضور علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے، وہ سارا عطا پتا جو کتابوں سے ان کو معلوم تھا ولادت مصطفی کا، وہ رات کے ساری علامتیں جب دیکھ لیں تو فرماتی ہیں وہ یہودی عالم تھا، کسی کام سے آیا تھا، صبح کا وقت شہر مکہ میں چیخا، ایک واقعہ یہاں چیخا، اور اس نے قریش کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھنے لگا، قریشیو آج بتاؤ کہیں تمہارے کسی گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی تو ہمیں خبر نہیں۔ اس نے کہا پتہ کرو، آج کی صبح پیدا ہونے والا بچہ قریشیوں کے گھر میں خاتم الانبیاء ہونا تھا، معلوم کرو کس گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ بات سن کر قریشی دوڑے، قریش مکہ دوڑے، دائیں بائیں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت عبداللہ کے بیٹے، یتیم بیٹے پیدا ہوئے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو خبر ملی کہ ہاں حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے قریشیوں کو جمع کیا، دوڑا بے تاب ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، فرماتی ہے میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ذرا اس کی پشت پیچھے موڑ کر دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ مجھے دیکھ لینے دے، اجازت ہے؟ یہاں تک خبر تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو ان کے سامنے کر دی، اس نے جو پشت گما کر دیکھا تو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت پہ نگاہ پڑی، یہودی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا ذہبت النبوت من بنی اسرائیل، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی۔ آج نبوت بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل میں سے وہ مین قبیلہ بڑا چلا ہے، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی۔ اور اس نے باہر جا کے قریش سے کہا یہ نبی اتنا بلند ہوگا کہ شرق سے غرب تک اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔
تمہیں کیا خبر یہ کیا شانوں والا رسول آیا، مگر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس دن سے یہودی حسد کرنے لگے، اس صبح تک عاشق رہے جب تک ولادت کی خبر نہ ملی، اور یہ پتہ نہ چلا کہ کس خاندان میں سے آئے، اور یہ پتہ نہ چلا جب تک کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ اس صبح تک عاشق رہے، جب خاندان بدل گیا اس دن سے حاسد ہو گئے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں پیش ہوئی، ولادت مکہ میں ہوئی، مکہ معظمہ میں۔ فرماتے ہیں میں 7-8 سال کا بچہ تھا، 12 ربیع الاول کی صبح ایک یہودی شہر مدینہ کی گلیوں میں چیخ رہا تھا۔ یہودی جمع ہو گئے تھے اور جمع کر کے کہہ رہے تھے کہ آج وہ نبی جس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کیا جانا تھا، وہ نبی آج پیدا ہو گیا، وہ نبی آج پیدا ہو گیا۔ اور امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اوس خزرج کئی قبیلے ایسے تھے جن قبیلوں کے باپ دادا بڑے لوگ اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کے باب تھے وہ درس دیتے تھے اپنی خاندانوں کے بچوں کو، بطور سبق روزانہ پڑھاتے تھے کہ محمد آئیں گے، احمد آئیں گے، ان کے آسمانوں پر نام احمد ہوگا، نیچے زمین پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ شان ہوگی، یہ درجے ہوں گے، یہ رتبے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو سبق دیتے تھے حضور کی عظمتوں کا، یاد کراتے تھے وہ اس سے اور درس دیتے تھے۔ تو جس دن تک آقا کی ولادت نہیں ہوئی یہ حضور کے چرچے کرتے رہے، گن گاتے رہے۔ جس دن آقا کی ولادت ہو گئی اور پتہ چلا کہ نبوت ہمارے یہود سے نکل گئی، بنی اسرائیل سے نکل گئی، اس دن سے حاسد ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن یہود کے دلوں سے پھر اسلام کے خلاف بغض اور حسد نہ نکل سکا، قرآن گواہ ہے۔ پھر یہ جتنے منافق تھے مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں، تو یہ یہود جو آ کے یہاں آباد ہوئے تھے یہ بھی اپنی کتابیں پڑھ کر پوچھ پوچھ کر کے وہ کھجوروں والا شہر جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر ہجرت فرما کر آباد ہونا ہے، چلو ہم پہلے سے وہیں ڈیرے لگا لیں۔ تو یہ حضور کی آمد کی انتظار میں یہ شہر یثرب میں آباد ہو گئے تھے، اتنا پتہ درست تھا ان کے پاس، مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ یہ جو منافق جنہوں نے قدم قدم پر مسلمانوں کو دھوکے دیے، قدم قدم پر ان کی ہزیمت، ان کی شکست اور معاذ اللہ ان کی تباہی کا سوچا، قدم قدم پر اسلام کے اندر فتنے پیدا کیے، وہ منافق انہی یہود میں سے تھے بیشتر، جنہوں نے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے وفادار دکھائی دیتے تھے، بن گئے تھے، اس لیے تاکہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں اور ہمارے مشوروں پر عمل کریں اور ہم ان کو تباہی کی طرف لے جائیں۔ آج قرآن مجید پھر ہم سے مخاطب ہے،